أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی شوہر ہی اپنی بیوی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دے تو یہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ جیسے کل عرض کیا گیا تھا کہ زنا کی سزا جتنی سخت ہے، وہیں پر اس کو ثابت کرنا بھی ایک کڑا کام ہے، مشکل کام ہے۔ یہاں پر بھی شوہر اگر بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے زنا کا، تو شوہر کے ذمے 4 گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور گواہوں کی عدم موجودگی کی شکل میں پھر لعان لازم ہوتا ہے۔ لعان کے اندر 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ شوہر پہلے قسم کھاتا ہے 4 مرتبہ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گا کہ اگر یہ بات میری جھوٹی ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو بھی 4 قسمیں کھا اور یہ کہ یہ جھوٹا ہے اپنی بات کے اندر، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں لعان کہا جاتا ہے۔ لعان میں سب کی رعایت ہے۔ دیکھو، اگر یہ لعان کا حکم نہ ہوتا تو شوہر کے بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر یا تو 80 کوڑے لگائے جاتے اس کو، یا یہ کہ خون کا گھونٹ پی کر پڑے رہتا کہ اگر میں اس کو کہنے جاؤں گا تو مجھے ہی 80 کوڑے پڑیں گے، کیونکہ ثابت کر نہیں سکوں گا، 4 گواہوں کو لا نہیں سکوں گا۔ اگر صرف خاوند ہی کی بات کی قسم پر بھروسہ کر لیا جاتا یا اس کی بات پر بھروسہ کر لیا جاتا تو عورت کا نقصان تھا، حالانکہ ممکن تھا کہ شوہر اپنی بات میں سچا ہو،
اگر عورت کی قسموں کا اعتبار کر لیا جاتا تو شوہر کا نقصان تھا، حالانکہ اس میں امکان تھا کہ وہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر لعان کا حکم بیان کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں کوئی مسلمان کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور 4 گواہ سے ثابت نہ کر سکنے کی شکل میں اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً آیت تو اپنی جگہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ہی بیوی کو اس طرح کرتے دیکھ لیوے تو کیا 4 گواہوں کو ڈھونڈنے جائے گا؟ کیا وہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر تقریباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روح المعانی کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تہمت کی سزا 80 کوڑے والی آیت بیان ہوئی، نازل ہوئی، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے سردار ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہاکذا انزلت یا رسول اللہ، کیا قرآن اسی طرح نازل ہوئی اللہ کے رسول؟ کیونکہ الفاظ اس طرح کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا معاشر الانصار، یہ انصاریو، الا تسمعون ما یقول سیدکم، تم سنتے نہیں تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ انصار نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو ملامت نہ کریں، ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ ایک غیور آدمی ہے، فإنہ رجل غیور، جس کسی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے وہ کنواری لڑکی ہی سے انہوں نے نکاح کیا، شادی شدہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، اور جس عورت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کسی دوسرے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی شادی کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ آیت حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں کسی کمینے کو دیکھوں کہ وہ اس طرح سے عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میرے لیے اتنی بھی گنجائش نہ ہو کہ میں ان کو حرکت دوں یا ہٹاؤں، یہاں تک کہ 4 آدمیوں کو بلا کر لاؤں، 4 گواہوں کو، اگر ان کو لے کر آؤں گا اتنے میں تو یہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنے میں حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہے جو ایک لڑائی کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر وہ حاضر نہیں ہوئے اور ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ ان میں 3 صحابی تھے خاص طور پر، جس کا مجموعہ مکہ ہے، مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی تھے جن سے بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے گھر والی کے پاس رات کے وقت گیا تو میں نے اس کے پاس ایک آدمی کو پایا جس کا نام شریک ابن سہمہ تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں نام اس آدمی کا شریک ابن سہمہ یہ آدمی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کان سے سنا وہ کیا بات کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے، جو بات لے کر، حضور کو بھاری لگی۔ انصار جمع ہو گئے،
اور عرض کیا کہ حضور ہم آزمائے گئے اس بات پر جو حضرت سعد نے کہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ ان کی گواہی قابل قبول نہیں رہے گی مسلمانوں میں، کیونکہ اوپر کی آیت میں یہی ہے کہ جو الزام لگائے اور گواہ کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس سے کوئی نکلنے کی شکل پیدا کرے گا۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں سمجھتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات میں لے کر آیا ہوں یہ آپ کے اوپر بھاری گزری ہے، آپ کو سخت لگی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اپنی بات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اپنی بیوی کے بارے میں وہ حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس ارادے کو ابھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا۔ صحابہ نے سمجھ لیا، خاموش ہو گئے، رک گئے، یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ آیت کریمہ والذین یرمون ازواجہم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے اثرات جب ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا ہلال، اے ہلال تمہیں بشارت حاصل ہو، مجھے اپنے رب سے یہی امید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوا بھیجا کہ لے آؤ۔ وہ عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ دیکھو آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، دنیا کا عذاب کچھ نہیں ہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، میں نے سچ بات کہی ہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں لعان کرو۔ جب لعان ہوا، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قسموں کے بعد جب توقف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد دلائی۔ حضرت ہلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سچ کہتا ہوں۔ پھر بیوی کے پاس 4 قسمیں دلائی گئی، 4 کے بعد اس کو بھی روکا گیا اور ڈرایا آخرت سے۔ اس کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو رک گئی، جھجکی، زبان کو سنبھالا، قریب تھا کہ وہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتی، لیکن پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، میں اپنی قوم کو رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی قوم کا نام اونچا رکھنے کے لیے میں اپنی بات کو واپس نہیں لوں گی۔ دیکھیے، اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر لیتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے ایک فوجی نے وہ جواں مردی کے جوہر دکھائے کہ صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج تو فلانے کا دن تھا، اس نے کیا کمال کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا بات ہے، اتنی بڑی جواں مردی کے جوہر دکھا رہا ہے، جان کو ہتھیلی میں لے کر کھیل رہا ہے جان سے۔ حضور نے فرما دی بات، جو آپ کی فرمائی ہوئی بات، اس میں کوئی کمزوری یا کوئی دو بات نہیں ہو سکتی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔
صحابہ کرام پیچھے لگ گئے کہ اس آدمی کو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لڑتے لڑتے اس فوجی کو کوئی تیر لگ گیا۔ اب یہ تیر لگا تو ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ گئے، تیر بہت زخم ذرا تیز بھاری لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا یار کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے؟ کہا نہیں، لگا تو زیادہ ہے، جاؤ تم لڑو، میں نے تو اپنی قوم کا نام اونچا رکھنے کے لیے جنگ کی تھی، اور جو کچھ بھی کیا اپنی قوم کا نام اونچا رہے اس لیے میں نے کیا تھا۔ پھر وہ اس زخم کی تاب نہ لا سکا اور خودکشی کر لی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ مکمل ہوئی۔ خیر اس عورت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح ہے، شوہر نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن لی اور دونوں کا لعان مکمل ہو گیا۔ حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جو اولاد پیدا ہوگی یہ ہلال کی طرف منسوب نہیں ہوگی، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے گا۔ جو آدمی اس بچے کو حرامی کہے، زنا کا کہے، یا اس عورت پر تہمت رکھے، اس پر حد لگائی جائے گی۔ یہ بھی فیصلہ آپ نے کر دیا، اور یہ بھی فیصلہ فرمایا تھا کہ خاوند کے ذمے ان کا نان نفقہ نہیں ہے، جدائی کر دی گئی۔ طلاق تو دی نہیں تھی ابھی، خاوند کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ کا موٹی پنڈلی والا پیدا ہو تو اسے ہلال کا سمجھنا، اور اگر پتلی پنڈلی والا سیاہی مائل ہو، کالے کلر کا ہو، تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ جب بچہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس بری صفت پر تھا جو حضرت ہلال کی حقانیت کی نشانی تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا، یعنی اس کو سمسار کر دیا جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیوں کہ جو بچہ پیدا ہوا مصر کا گورنر بنا، لیکن ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہوتی تھی، ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جاتی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آیت کریمہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں نازل ہوئی، تو دوسری طرف بخاری شریف کی حدیث ہے، عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ 179 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ عاصم بن عدی یا اویمر بن عجلانی رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اویمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آئے، اور عاصم بن عدی قبیلے بنو عجلان کے سردار تھے۔ انہوں نے اویمر عجلانی نے عاصم بن عدی سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا ہے، پایا ہے، کیا اس کو قتل کر ڈالے کہ پھر آپ لوگ اس کو قتل کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں میرے خاطر پوچھ لیجئے۔ عاصم بن عدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس طرح کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کا سوال ناپسند کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور کے پاس پوچھنے آنے والے پر ناگواری کس بات کی؟
تو اس کا جواب یہ دیا گیا، علامہ عینی نے یہ دیا کہ حضور نے حضرت عاصم کے سوال کو اس لیے ناپسند کیا تھا کہ آپ نے یہ سمجھا اور انہوں نے اس طرح سے پیش کیا تھا کہ یہ واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے، اگر اس طرح کا ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس واقعے کا ابھی صدور نہیں ہوا، وجود نہیں ہوا، اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ اگر اس طرح سے پوچھیں گے اور لوگوں میں یہ بات عام ہوگی تو پھر اس طرح کا وجود ہوگا، اور اس طرح کی باتیں جب چلے گی تو یہود و نصارہ کو، منافقین کو مسلمانوں کی عزت ریزی میں کا موقع ملے گا۔ بھائی آج ہوتا یہی ہے دنیا کے اندر کہ ہم اپنے مسئلوں کو دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں، غیروں کے پاس لے جاتے ہیں، تو پھر ان کو موقع ملتا ہے، ورنہ ہندوستان کے اندر 3 طلاق کے مسئلے کی کہاں ضرورت تھی؟ ہمارا اسلام کا صاف ستھرا نظام ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری عورتوں نے اپنے مسئلوں کو اپنے فیور میں ڈیسیژن کو لینے کے لیے کیا کیا؟ غیروں کی دہلیز کے اوپر جا کے اپنے مسئلے کو رکھا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے اور وہ اپنی سوچ سے بات کرتی ہے۔ اگر ہماری سوچ اسلامی ہو اور شریعت کے احکام کے اوپر ہم لوگ سر جھکانے والے ہو تو پھر دوسری قوموں کو کہاں موقع ملے گا؟ خیر، بات یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناپسند کیا کہ جو واقعہ بھی پیش نہیں آیا اس کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگوں میں یہ بات اور چلے گی اور شدہ غیروں تک جائے گی اور ان کو نکتہ چینی کا موقع ملے گا۔ حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم نے جب بتایا کہ حضور نے جب یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا سوال اچھا نہیں لگا۔ اویمر اجلانی نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں باز آؤں گا، میں تو جا کے حضور سے پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ اب حضرت اویمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو پایا ہے غلط کام کرتے ہوئے، کیا وہ اس کو قتل کر دے کہ پھر آپ لوگ اس کو قتل کریں گے؟ کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بارے میں اور آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم دیا۔ جن آیات کی تلاوت کی ان آیات کو آپ نے پیش کیا، ان کا لعان کرنے کو حکم دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس کو روکے رکھتا ہوں تو پھر میں ظلم کروں گا، لہذا آپ ہی اس کو طلاق دے دیجئے۔ جب لعان ہو گیا تو لعان کے بعد یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بود و باش کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، گویا کہ غیرت ہے ہی نہیں، اور بیوی کی ان حرکتوں کے اوپر گویا کہ وہ راضی ہے۔ اور اگر باغیرت ہوگا تو سوچے گا، بات بات کے اوپر غصہ آئے گا اور ظلم کر ڈالے گا۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اس کو طلاق دے دیں، تاکہ اس کے بعد جو کوئی بھی اس طرح کی بات دیکھیں تو لعان کرنے والوں کے اندر یہ سنت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ دیکھو، دھیان رکھنا، اگر یہ عورت بہت ہی زیادہ سیاہ رنگ کا، کالی کالی آنکھوں والا اور بڑی بڑی سرین والا، بھری ہوئی پندلی والا آتا ہے تو
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اویمر نے سچ کہا ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سیاہ تھوڑا ریڈ کلر کا ہوتا ہے، سرخ کلر کا ہوتا ہے، گویا کہ وہ چھپکلی جیسا ہے، تو میں نہیں گمان کرتا ہوں اویمر کو، مگر یہ کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ بالآخر دیکھا گیا تو بچہ پہلی صورت میں یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی ایسی شکل کا ہو تو سمجھ لینا کہ میں اویمر کو گمان نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس نے سچ کہا ہے، اور اگر اس طرح کا آتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ بچہ اسی شکل میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی جس میں حضرت اویمر رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوتی تھی، بعد میں وہ لڑکا اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ تو دیکھیے تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اویمر عجلانی کی بیوی کے ساتھ جو شریک تھا اس کا نام شریک ابن سحمہ بتایا، اور اس عورت کا نام خولہ بنت عاصم بتایا ہے۔ لعان جب ہوگا تو پہلے شروعات مرد سے کی جائے گی، اس لیے کہ وہی مدعی ہے، مدعی جو اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ زنا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پہلے ان کو مرد کو قسم کھانی پڑے گی۔ اور لعان کے اندر گواہیاں ہیں، یہ لعان کیا ہے؟ گواہی ہے، چار جو قسمیں کھاتا ہے وہ 4 شہادات ہیں۔ خیر تو ہوگا کیا؟ لعان کے اندر شوہر اس طرح سے قسم کھائے گا، اس کے لعان کے اندر مرد جب قسمیں کھاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے جو حد قذف ہے اس کو دور کرتا ہے، اور بچے کے نسب کو اپنے سے منع کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اور ایک چیز، اس کے لعان کرنے سے عورت کے اوپر حد کو لازم کرتا ہے، اور جب عورت لعان کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب کہ اپنے اوپر حد زنا جو لازم ہونے والی ہے اس کو دفع کر رہی ہے، اور ہمیشہ کی جو تحریم ہے اس کو لازم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ دونوں لعان کے اہل ہونے چاہیے، گواہ بننے کی صلاحیت رکھنے والے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد نکاح کا فسخ بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ لعان کرتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں، بلکہ جب دونوں میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کے لعان کر لینے سے ہمیشہ کی تحریم ہو جاتی ہے۔ جب جیسے دودھ پلانے سے ایک حرمت ابدی ہو جاتی، یہاں بھی ایسی ہی حرمت ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المتعلانعان لا یستمیعان ابدا، آپس میں لعان کرنے والے وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو حرمت تو ہو جاتی ہے لعان سے ہی، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہے تو چونکہ شوہر مرا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی ہے، اس لیے اب ضرورت پڑے گی کہ یا تو مرد طلاق دے دے، زبان سے کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا۔ اگر مرد نہ کرے ایسا تو قاضی دونوں میں تفریق کا حکم لگا دے، یہ بھی طلاق کے حکم میں ہے۔ پھر عدت گزارے گی، اور عدت کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ خیر، میں نے جس روایت کو بتایا بخاری شریف کی جو روایت، اس روایت کے اندر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عاصم کا جانا، اویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا عاصم بن عدی کے پاس جانا، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی چیز کا فیصلہ، کسی چیز کا فیصلہ کریں تو پہلے اپنے سے بڑے کے سامنے رجوع کرنا چاہیے۔ آج ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، بلکہ عالموں کو اور مفتیوں کو بھی اپنے سے بڑے سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ آج ایسے ایسے مسائل ٹیلی ویژن کے اوپر
اور واٹس ایپ کے اوپر لوگ اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں گویا کہ خود اپنے آپ کو ایک مستقل امام سمجھتے ہیں. کتابوں پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس طرح کے فتوے دینے سے اور اس طرح کے مسئلے بتلانے سے امت میں ایک بہت بڑا خلفشار ہوتا ہے. امت کے اندر بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ اپنے سے کسی بڑے کے سامنے رجوع کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احکام ظاہر پر ہوتے ہیں، باطن کے اوپر نہیں لگتے ہیں. یہاں پر ظاہر جو تھا ظاہری کے اوپر حکم لگا ہے دونوں کے. اب دیکھو باطن کے اندر تو یہ تھا کہ بچہ اس کا نہیں نکلا، دوسرے کا نکلا، دوسرے کی شکل کا نکلا، تو اب اس کو کچھ اور سزا دے جائے گا نہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لعنت، بس بات ختم ہو گئی. اب آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے. تو ہم لوگ تو ظاہر کے مکلف ہیں، بہت زیادہ کھود کرید نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بھی عورتوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر دور اذکار، بہت دور کے الزامات لگاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جن مسئلوں کی ضرورت نہ ہو ایسے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی. اور ایک بات بہت اہم یہ بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے ذریعے کہ علم کے پاس جانا چاہیے. علم خود تمہارے پاس نہیں آئے گا، اپنے گھر سے نکل کر سوال کے لیے جانا چاہیے، پوچھنے کے لیے جانا چاہیے. اور یہ انتظار میں نہ رہیں کہ مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا امام صاحب مسجد میں مل جائیں گے تو پوچھ لیں گے، راستے میں مل جائیں گے تو پوچھ لیں گے. نہیں، حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی کے پاس گئے. عاصم بن عدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں. یہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. علم تم اپنا العلم لا یؤتی بعضہ حتی تؤتی کلہ، علم اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا علم کے حوالے نہ کر دو. اپنے آپ کو علم کے حوالے کرو گے تو کچھ علم ملے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچیرے بھائی، اتنے بڑے عالم، اس کے باوجود محدثین یا صحابہ کرام جو اس زمانے کے تھے، زندہ تھے، بڑے صحابہ جن کے پاس حدیثیں موجود تھی، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. جب وہ نکلتے تو پھر مسئلہ پوچھتے تھے. وہ لوگ بیچارے کہتے بھی کہ نہیں، آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. یہ علم حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسی ایسی قد و کاوش کی محنتیں کہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ روئی کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، بغرض تجارت کوفہ گئے ہوئے تھے، ان کا قصہ لکھا کہ ان کا سفر خالص تجارت کا تھا، لیکن علماء حدیث سے استفادے کا ارادہ کیا کہ میں بھی حدیث کا علم حاصل کروں. اس وقت اس زمانے میں سلیمان اعمش حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ان کے حلقے میں جانے لگے. تجارت کا معاملہ ختم ہوا، بصرہ واپس جانا تھا، لیکن آخری رات حضرت اعمش کی خدمت میں رہے اور رات ان کے پاس گزاری. دیکھا رات کے وقت کہ حضرت اعمش تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں سورہ آل عمران کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ آیت انہوں نے سنی اور بھی کچھ کلمات انہوں نے کہے، اللہم انی اشہد بذالک، اس طرح کے کلمات کچھ آپ نے فرمائے، جس سے غالب قطان یہ سمجھے کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی حدیث ہے. تو جب صبح میں رخصت ہوتے وقت ملاقات کہی تو عرض کیا کہ حضرت رات کو میں نے آپ کو دیکھا کہ فلاں آیت بار بار پڑھ رہے تھے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہے؟ آپ کے پاس سال بھر سے ہوں، آپ نے یہ حدیث مجھے نہیں سنائی. اس کے جواب میں امام اعمش کی زبان سے نکل گیا واللہ لا احدثنک بہ سنۃ، ایک سال تک یہ حدیث میں تجھے نہیں بتلاؤں گا. یہ تاجر تھے، کاروباری سلسلے میں آئے تھے، چنانچہ جتنا کچھ تھا حاصل تو کر لیا، وہ کم نہیں تھا، لیکن ایک حدیث کی بات تھی. حدیث بھی فضیلت کی تھی، کوئی مسئلے کی نہیں تھی، لیکن شوق دیکھیے کہ اپنا سفر کینسل کر دیا. مزید ایک سال امام اعمش کے پاس رہنے کا فیصلہ کر دیا اور خود فرماتے میں وہیں ٹھہر گیا. امام اعمش کے دروازے پر میں نے
اس دن کی تاریخ لکھ دی۔ جب پورا 1 سال گزرا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابو محمد سال گزر چکا ہے، اب وہی حدیث سنا دیجئے۔ اس پر امام اعمش نے حدیث سنائی، حدیث یہ تھی: حدثني ابو وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد ادخلوا عبدي الجنة۔ فرماتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت والے کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ یہ آیت 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 2 رکوع کے اندر ہے۔ اس آیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو قیامت میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو زیادہ پورا کرنے کے قابل ہوں، جاؤ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ایک حدیث کے خاطر، اس حدیث کے خاطر غالب قطان نے 1 سال شیخ کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ خیر، تو ان آیات کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ میاں اگر بیوی کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کو لعان ہوتا ہے۔ لعان کی شکل کیا ہوگی؟ لعان کی شکل یہ ہے کہ دونوں اہل شہادت ہونے چاہیے، یعنی عاقل بالغ، پہلے کہیں اس طرح کی کوئی سزا نہ لگی ہوئی ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، دونوں۔ اگر اہل شہادت میں سے ہیں تو پھر عورت مطالبہ کرے کہ میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے، تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تو لعان کر۔ اگر وہ لعان سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کو قید کر دیا جائے گا، جیل میں بند کر دیں گے یہاں تک کہ لعان پر راضی ہو جائے، یا یہ کہ اپنے آپ کو جھٹلا دے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر جھوٹ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی 80 کوڑے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ لعان کرے تو 4 مرتبہ یہ کہے کہ باللہ تعالی انی لمن الصادقین فیما رمیتھا بہ من الزنا، میں نے اس عورت کے اوپر زنا کا جو الزام لگایا ہے اس الزام میں سچے لوگوں میں سے ہوں۔ 4 مرتبہ کہے گا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو پھر میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ تو مرد کا لعان ہوا۔ اگر اتنا شوہر کہہ دیتا ہے مرد تو اس کے اوپر سے حد قذف ساقط ہو جاتی ہے، اب اس کو تہمت کی سزا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب عورت کو کہا جائے گا کہ تم بھی لعان کرو۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا جیل کے اندر، یہاں تک کہ وہ لعان پر راضی ہو جائے یا شوہر کی تصدیق کر دے۔ اگر شوہر کی تصدیق کرتی ہے تب تو زنا ثابت ہو گیا، زنا ثابت ہوا تو فوراً اس کو حد زنا لگائی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو زنا کی حد صرف لعان سے انکار کرنے ہی پر لگا دی جائے گی، بند نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ اگر لعان کرتی ہے تو یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، اس معاملے میں جو مجھ پر زنا کا الزام لگایا اس میں وہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ دیکھو 2 جگہ الفاظ بدلے گئے، مرد کے لیے لعنت کا لفظ آیا، عورت کے لیے غضب کا لفظ لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت تو چونکہ بات بات میں لعنت کرتی رہتی ہے تو اس کے لیے لعنت کا لفظ تو بہت ایزی ہے، اس کے لیے غضب کا لفظ لائے، اور مرد کے لیے لعنت کا لفظ شاذ و نادر استعمال میں آتا ہوگا تو اس کے لیے مرد کو کہا گیا کہ تجھے لعنت کا لفظ بولنا ہے۔ تو 5ویں مرتبہ عورت اس طرح سے کہے گی، جب کر دے گی تو پھر اس کے اوپر سے حد زنا ساقط ہو جائے گی، اس کو جو سزا لگنے والی تھی وہ سزا اب اس کو نہیں لگے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کسی آدمی نے دیکھا اس کی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس آدمی کو قتل کر ڈالا، تو اب اس قتل کے بدلے میں کیا اس آدمی کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟
اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء فرماتے کہ نہیں، اس کو قصاص دینا پڑے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی بینہ قائم کر دے، یا قتیل کے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ اعتراف کر لے اور بینہ ہو، 4 عادل آدمی نفس زنا کے اوپر گواہی دے کہ ہاں اس نے ایسا کیا تھا، اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ شادی شدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو یہ تو غیرت کی بات ہے، کون آدمی اس کو برداشت کرے گا؟ اس کو تو دیوس کہا گیا ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو غلط کاری کرتے دیکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھی طرح رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پاس گواہ نہ ہو، 4 گواہ نہ ہو مگر ان کی ذات۔ یہ انفسہم کا لفظ اس لیے کہ صحابہ کرام کے 3 صحابی کا تذکرہ ہوا یہاں پہ، اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن عدی، یہ سارے لوگ ہیں اس واقعے کے اندر، اس لیے ان واقعات کے اندر اس لیے انفسہم، اور وہاں پہ والذین یرمون جمع کے صیغے کے ساتھ ہے کہ جو الزام لگانے والے وہی خود گواہ ہے اور کوئی نہیں، تو پھر ان میں سے مردوں کی گواہی 4 گواہی ہوگی اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ سچے لوگوں میں سے ہے، اور 5ویں اس طرح سے ہوگی کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے زنا کی سزا کو دور کرے گی یہ بات کہ وہ 4 گواہی دے قسم کے ساتھ کہ وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہوگی کہ اللہ کا غضب ہو عورت پر اگر مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے کہ یہ احکام جو ہم نے مشروع کیے ہیں یہ ہماری طرف سے ایک احسان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر تم بڑی پریشانی میں پڑ جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ یہ احکام بیان کر دیے۔ ہاں، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے، غیر باپ کو اپنا باپ بتلانا حرام ہے، جو باپ نہیں ہے اس کو اپنا باپ بتا رہا ہے۔ حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی فرماتے حضور نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، جس آدمی نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کا دعویٰ کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں حالانکہ وہ جانتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت گلدستے تفاسیر میں لکھی کہ جس عورت نے کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں شامل کیا، یعنی کسی دوسرے شخص سے زنا کرا کے بچہ لیا اور اپنے شوہر کا بتایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ خارج ہو گئی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور جس مرد نے جان بوجھ کر دینا و دانستہ اپنے بچے کا باپ ہونے کا انکار کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کے نکاح میں ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پردہ کرے گا، یعنی اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اور اگلے پچھلوں کے سامنے اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔